غار ہرا کے اندر جو غار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں 3 دن 4 دن کا کھانا پینا لے کے جاتے اور وہاں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے۔ ابھی نبی نہیں بنے تھے، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، اللہ کو ویسے یاد کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا اور وہ پورا واقعہ پڑھا گیا اور دبوچا گیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، بار بار یہ کہا گیا تو پڑھ۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر کہتے پڑھ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے پکڑ کے یوں دبایا گیا کہ تو پڑھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر چوتھی دفعہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ 5 آیتیں قرآن کی یہ جبریل امین نے پڑھائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سے گھر کی طرف آئے۔ اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری ماں، ان کو آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چادر دے دو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے ہیں، زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اوڑھو۔ پہلی دفعہ کوئی آیا بندہ اور اتنا دیکھا بھی نہیں اور میں پڑھا ہوا بھی نہیں، اور زبردستی سے پڑھوایا، اور اٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو پورا واقعہ بتایا کہ یہ آج میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو ان کی بیوی نے، واللہ بیوی دیکھو کیسی بیوی، میں تو کہتی تھی نا تو گھر پہ پڑھ لیا کر نماز، تو گھر پہ اللہ کی عبادت کیا کر، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتی ہیں، انک لتصل الرحم، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اب یہ 3-4 باتیں جو ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی، یہی ہمارا جمعہ ہے، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے، سیرت کے اہم ترین پہلو۔ بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اماں خدیجہ کہتی ہیں آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی ہمارے ہاں یہ ہے، جو اچھا کرے گا اس کے ساتھ اچھا کروں گا، اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ، جو میرے ساتھ برا کرے گا میں اس کے ساتھ برا کروں گا، یعنی جو اچھائی کے بدلے میں اچھائی دے رہا ہوں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو اس کی تعریف ہے کہ جو اچھا کرے میں کر رہا ہوں، بھائی یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے اس کو سمجھیں 2 مثالوں سے، آپ کے ساتھ برا کرے اور آپ اس کے ساتھ اچھا کریں۔ آئیے چلتے ہیں ایک مثال کی طرف۔ جنگ بدر اسلام کا سب سے پہلا معرکہ، اور جنگ احد اور جنگ خندق، یہ 3 جنگیں یاد رکھنا، 3 جنگیں۔ جنگ بدر کا سبب ابو سفیان، اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ، مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ بنا تھا۔ جنگ احد بھی، جنگ بدر میں 1000 کا لشکر لے کر 313 گنتی کے نئے ایمان لانے والے ان کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ جنگ احد بھی آپ پڑھ لیں۔ جنگ خندق میں مسلمانوں کے مقابلے میں 10,000 کا لشکر، اللہ اکبر۔ یہ 3 جنگیں لڑنے والا ابو سفیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ ایک وقت ایسا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی بجائے مدینہ میں، مکہ سے نکال دیا گیا، ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا۔ اب مکہ کے اوپر قحط سالی آ گئی،
بچے رو رہے ہیں, سب پریشان ہیں, کریں تو کریں کیا. قحط سالی یہ بھی ایک عذاب ہے. اب مکہ کے رہنے والے لوگوں نے کہا آپ جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے دعا کروائیں تاکہ اس قحط سالی سے ہمیں نجات مل جائے. اللہ اکبر. صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی کیا ہے؟ اب بہترین موقع تھا. ابو سفیان مکہ سے چلتا ہے, مدینہ میں پہنچتا ہے, 3 جنگیں لڑنے والا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہترین موقع تھا. ابو سفیان تو وہی ہے, تو نے مجھے مکہ سے نکالا, مجھے اپنے رشتہ داروں سے نکالا, مجھے اپنے عزیزوں سے نکالا. بہترین موقع تھا انتقام لینے کا, بدلہ لینے کا بہترین موقع تھا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کرتے اور مکہ والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ ہے صلہ رحمی, یہ ہے صلہ رحمی. انہوں نے برا کیا اور میں نے اچھا کر کے دکھایا, یہ صلہ رحمی ہے. اللہ اکبر. یہ صلہ رحمی جو میرے ساتھ اچھا کرے گا میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا. اسی طرح دوسری مثال, بیٹی سے بڑھ کر تو کوئی رشتہ نہیں ہے نا, بیٹی سے بڑھ کر تو کوئی رشتہ نہیں ہے. اور پھر بیٹی بھی وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ اکبر. کس کی بیٹی؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہ. کس کی بیٹی اور کس کی بیوی؟ 2 جہانوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. اس پر تہمت لگا اور تہمت لگا, منافقوں نے پھیلا دیا بات. اب ان منافقوں کی باتوں میں آ کر 3 مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے. 3 مسلمان بھی. ان 3 مسلمانوں میں سے ایک مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے. بات اتنی پھیل گئی, تہمت ہے, بیٹی سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے. اچھا, یہ وہ مسلمان ہیں جن کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیال کیا کرتے تھے, راشن دے دیا, خیال کر دیا, کوئی نہ کوئی مثلا ہر لحاظ سے اس پوری فیملی کا خیال کیا کرتے تھے. تو ابو بکر صدیق نے قسم کھا لیا کہ آج کے بعد مصطح کا رشتہ ختم, اس کا کھانا پینا ختم, راشن پانی ختم, بس. اس نے میری بیٹی کے اوپر تہمت لگایا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, ابو بکر نے یہ قدم اٹھا لیا, یہ فیصلہ کر لیا. بھائیو غور کریں, صلہ رحمی کیا ہے. ابو بکر کو کہا کہ آپ جیسا بھی اس کا خیال کر رہے ہیں ایسے کرتے رہیں, یہ بند نہیں کرے, راشن پانی یہ بند نہیں کرے. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ, دیں, رشتہ داروں کو دیں, قریبیوں کو دیں, مساکین کو دیں, یہ بند نہیں کریں. بیٹی سے بڑھ کر کوئی رشتہ ہے؟ بیٹی پر تہمت لگانے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی یہ تربیت کر رہے ہیں, تو صلہ رحمی کر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کہتی ہیں آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ اکبر. صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی کیا ہے؟ لوگوں کو ملانا, لوگوں کو جوڑنا, اپنے قریب کرنا, توڑنا نہیں. ہم لوگوں کو توڑتے ہیں. بھائیو اگر کوئی دور بھاگتا ہے, آپ کے اوپر اس نے ظلم کیا, زیادتی کیا, آپ پھر بھی قریب کرتے ہیں, اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ حق کے باوجود بھی آپ جھگڑا چھوڑتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں اس بندے کے لیے جو حق کے باوجود بھی جھگڑا نہیں کرتا, چھوڑ دیتا ہے, معاف کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو ملاتا ہے اللہ اسے ملا دیتا ہے, جو لوگوں سے کاٹتا ہے اللہ اسے بھی اپنے سے کاٹ دیتا ہے. یہ صلہ رحمی, حق کے باوجود میں جھگڑا نہیں کر رہا, میں جھک جاتا ہوں اور اللہ اسے مزید بلندیاں دیتا ہے, جنت کے اندر محل تیار کرتا ہے. تو پہلی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں, خیر خواہی کرتے ہیں, آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. یہ صلہ رحمی ہے,
یہ صلہ رحمی ہے کہ لوگوں کو قریب کرنا، لوگوں کو جوڑنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، یہ عمل اقدام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اسی طرح حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ دوسری جو خوبی ہے آپ کے اندر، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. مہمان نوازی یہ بھی اللہ کے وسلم کی خوبی، سیرت سے پہلے، نبوت کا تاج ابھی نہیں رکھا گیا. یہ خوبی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کہ آپ لوگوں کے مہمان نوازی کرتے ہیں. کیسے مہمان نوازی کرتے ہیں؟ ایک یہودی آیا، کافر، اسلام کا دشمن، رسول کا دشمن اور قرآن کا دشمن، مہمان بن کر آیا اللہ کے وسلم کے گھر میں. جامع ترمذی کی حدیث ہے، غور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ ایک پیالہ دیا، پی گیا، دوسرا دیا، پی گیا، 3 4 5 6 7 پیالے پیے اس نے دودھ کے. 7 پیالے دودھ کے پینے کے بعد رات کو رکا. کس کے گھر میں؟ وقت کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اللہ اکبر. بھائیو غور کریں، سیرت کے اہم ترین پہلو، سیرت کے اہم ترین پہلو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا مہمان نوازی کرتے ہیں. کافر ہے، دشمن ہے، اسلام کا دشمن، رسول کا دشمن، قرآن کا دشمن، مسجدوں کا دشمن، مہمان نوازی دیکھیں. تو رات کو وہ سوتے سوتے غور کرتا ہے کہ یار میں اسلام کا منکر، میں کافر، میں دین پر نہیں، اسلام پر نہیں. ایک پیالہ بھی نہیں، 2 بھی نہیں، 7 دودھ کے پیالے مجھے پلا دیے. صبح اٹھتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مہمان نوازی کا دیکھیں، اسلام قبول کرتا ہے. اگر میری اور آپ کے مہمان نوازی سے کوئی مسلمان بھائی نمازی بن جائے، کتنی بڑی خیر کی بات ہے. ہم کافروں کے ملک میں تو نہیں رہتے نا، کسی کافر کی ہم خدمت کریں، مہمان نوازی کریں، وہ ہمارا اخلاق دیکھے، کردار دیکھے، رویہ دیکھے اور پھر اسلام قبول کر لے. کم از کم لانڈی کرنگی خرم آباد کے اندر رہتے ہوئے کسی مسلمان کی مہمان نوازی کریں، کسی طریقے سے وہ نمازی بن جائے، قرآن پڑھنے والا بن جائے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے. یہ تو کر سکتے ہیں نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، اس کے بعد پھر دودھ پلایا. ایک پیالہ پینے کے بعد فرمایا نہیں ہے گنجائش. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور ایک آنت سے پیتا ہے، اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور پیتا ہے. یعنی رات کفر کی حالت میں تھا تو 7 پیالے سے اس کا پیٹ بھرا ہے. ابھی اسلام میں داخل ہو گیا، وہی بندہ ہے، صرف بیچ کے اندر ایک رات ہے، اب ایک پیالے سے پیٹ بھر گیا. یہ ہے اسلام کی برکت، یہ ہے قرآن کی برکت، یہ ہے کلمے کی برکت. ایک پیالے سے پیٹ بھر گیا. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو لوگوں کے مہمان نوازی کرتے ہیں. بیوی دیکھیں کیسے تسلیاں دے رہے، کیسے تسلیاں کہ اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہو. اسی طرح فرمایا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں. اب حق کا ساتھ کیسے دیتے ہیں؟ اس پر بھی ایک واقعہ ہے، توجہ کریں. یہ پانی کے قطرے گرتے رہیں گے، یہ بارشوں کا موسم شروع ہو گیا ہے، اللہ اس کو نفع بند بنائے، دعا بھی کی ہے. توجہ کریں، سیرت کے اہم ترین پہلو بیان ہو رہے ہیں. آپ کیسے حق کا ساتھ دیتے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک یہودی اسلام کا دشمن شکایت لے کر آیا. کس کا؟ وقت کے پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ کے یہ ساتھی نے مجھے تھپڑ مارا. شکایت لے کر آیا تو فرمایا جی ابو بکر آپ نے مارا ہے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا جی میں نے مارا ہے. کیوں مارا ہے جی؟ اس لیے مارا کہ انہوں نے اللہ کی گستاخی کی ہے. گستاخی کیا کی ہے؟ فرمایا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم کیا ہیں؟ غنی ہیں. یہ بات انہوں نے کہا، مجھے برداشت نہیں، میں تھپڑ مارا. تو ہاں بھائی یہودیوں سے پوچھا گیا تم نے یہ بات کہی، یہودی مکر گیا کہ ہم نے بولا ہی نہیں بات. اب ابو بکر صدیق کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اور اللہ کے وسلم کی خوبی ہے آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں. اب کیا ہوگا؟ اب کوئی گواہ ہی نہیں ہے. یہودی کہتا ہے میں نے نہیں کہا یہ جملہ. ابو بکر صدیق نے سنا اور تھپڑ مارا اور شکایت اللہ کے وسلم کے پاس، اللہ کے وقت کے پیغمبر کے پاس.
اب کہہ دیتے نا ابو بکر صدیق تو وہ ہیں جنہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ابو بکر صدیق تو وہ ہیں تو غار کے اندر بچھو کاٹتا رہا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور ایذا نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق کے تو اسلام کے اندر سب سے قربانیاں ہیں۔ یہ تو وہ صحابی رسول ہیں، قیامت والے دن ابو بکر صدیق کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، ابو بکر تو ادھر سے گزر، یہ سعادت مجھے حاصل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کو کہہ رہے تھے بھاگ جا تو جھوٹا ہے، میرا صحابی یہ سچا ہے۔ اب خاموش ہیں، کوئی گواہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد قرآن نازل ہوا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ ابو بکر سچ کہہ رہا ہے، یہ یہودیوں نے، یہ یہودی جو شکایت لے کر آیا اس نے کہا تھا یہ بات کہ اللہ فقیر ہے وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ اور ہم مالدار ہیں، یہ جملہ کہا تھا اس نے۔ ابو بکر کی گواہی کس نے دی؟ رب العالمین نے۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ تو لوگوں کی مہمان نوازی بھی کرتے ہیں اور حق کا ساتھ بھی دیتے ہیں، یہ خوبیاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ہماری ماں خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ بوجھ اٹھانے کے کئی معنی ہیں، ایک تو کوئی ضعیف جا رہا ہے، میں نے اس کا بورا پکڑا، کندھے میں رکھا، بیگ میں بٹھایا، گھر چھوڑ کے آیا، ایک تو یہ ہے اس کا معنی۔ ایک معنی یہ ہے کہ لوگوں کا بوجھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے، اخراجات واقعی حقیقت میں زیادہ ہیں، تو ان کا بوجھ ان کا سہارا بن جاتا ہے، کچھ پیسے دے دیتا ہے، کوئی راشن دے دیتا ہے، کوئی فیس وغیرہ بھر دیتا ہے، کوئی بجلی کے بل دیکھ لیتا ہے، یہ لوگوں کا بوجھ اٹھانے کا معنی ہے۔ آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بیواؤں کا خیال کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جو آپ کے ساتھ غار کے اندر ہوا، پہلی وحی آئی، قرآن کی آیتیں پڑھی اور پڑھایا گیا، آپ گھر پہ آئے، چادر اڑ کے سوئے، پھر واقعہ بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سے یہ فرمایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جو ہے نا مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آپ بیواؤں اور مساکین کا خیال کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ خوبیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت سے پہلے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوبیاں بھائیو، اتنی خوبیاں، کون کون سے پہلو میں بیان کروں سیرت کے۔ ایک مرتبہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا کہ جا کے وقت کے پیغمبر سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ سب پتہ ہے اللہ کو، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا مجھے اپنی امت کی فکر ہے، اے اللہ میری امت کو بخش دینا قیامت والے دن، اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اس لیے رو رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک تڑپ، ایک فکر، ایک سوچ، کس کے لیے؟ امت کے لیے، کہ امت کسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ جائے، جنتوں میں داخل ہو جائے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ یہ ہے اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت پر رحمت نازل فرما۔ فرمایا ایک آفر، ایک پیکج اللہ نے ہر نبی کو دیا ہے اور انہوں نے اپنی زندگی میں استعمال کر لیا، لیکن میں نے وہ پیکج کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، وہ میں ایک موقع پر استعمال کروں گا۔ وہ کون سا موقع ہوگا؟ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سب کو اپنا اپنا پڑا ہوا ہوگا، اور لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے پسینوں کے اندر، کوئی گھٹنے کے بل، اور اسی طرح گرمی کا یہ عالم ہوگا، اور حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے میں سجدے میں جا کے اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا، اور یہ پیکج میرا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا پیکج ہے، اور میں اس وقت دعا کروں گا اپنی امت کے لیے، دنیا میں نہیں کہ یہ دعا
اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھا کہ یہ قیامت والے دن کروں گا میں اپنی امت کے لیے. بھائیو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. آج ہم کس طرف جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کہاں ہماری زندگیاں گزر رہے ہیں؟ ذرا سوچیں. کئی خطبے بھی سنے زندگی کے اندر, کئی درس بھی سنے, کئی جمعے بھی سنے, کئی دینی مجلسوں میں بیٹھا ہوں, جھوٹ ویسے بول رہا ہوں, ظلم ویسے کر رہا ہوں, زیادتیاں ویسے ہیں, بد اخلاقیاں میرے اندر, نمازیں میں چھوڑتا ہوں, قرآن سے میں دور ہوں, بچوں کی تربیت میرے کے بچوں میں نہیں ہے, زبان درازی میں کرتا ہوں, گالیاں میں دیتا ہوں, اور جمعے بھی سنتا ہوں, خطبے بھی سنتا ہوں, درسوں میں بھی جاتا ہوں, دینی مجلسوں میں بھی جاتا ہوں, حج بھی کیے, عمرے بھی کیے, داڑیاں بھی رکھی, پہلی صفوں کی زینت بھی ہے, لیکن کوئی تبدیلی نہیں ہے. پڑھیں ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو پڑھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کو پڑھیں. ضروری نہیں ہے کہ اس پر کئی جمعے ہو جائیں. پچھلا جمعہ بھی بیان کیا, یہ جمعہ بھی بیان کیا. اسی طرح آخری بات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے اندر جانے کا معمول کیسا تھا؟ گھر کے اندر دیکھیں نا, آج ہم پریشانی اللہ کے وسلم کی سیرت سے دور ہیں. واللہ ہم سیرت سے دور ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے, جب گھر میں داخل ہوتے تو السلام علیکم کے بعد بسم اللہ پڑھتے, بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتے. اب گھر میں اگر آپ نے دعا پڑھ کے آپ داخل ہوئے, بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوئے, تو شیطان حدیث کے اندر آتا ہے, اپنی ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں ہمارے لیے سونے کا انتظام نہیں ہے, کیونکہ یہ محفوظ ہو گیا, بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوئے. یہ گھر اب شیطان کے لیے نہیں ہے, یہاں سے نکل جاؤ. اچھا پھر بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا, شیطان اور بھاگتا ہے, کہتا ہے اب تو یہاں کھانے کا بھی انتظام نہیں, سونے کا بھی انتظام نہیں, چلے جائیں یہاں سے. نکل جاتے ہیں اس گھر سے. بھائیو جن گھروں کے اندر بسم اللہ نہیں, جن گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں, پھر کیا ہم گلے شکوے کرتے ہیں, بچے بیمار ہیں, پریشانیاں ہیں, رات کو بچہ سوتے سوتے چیخ مارتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا, صبح اٹھا بیمار ہو گیا, پیر میں ورم آ گیا, کندھوں میں تکلیف ہے, کبھی یہ ہو گیا, بے چینی ہے, بے قراری ہے. جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہو, جس گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہ ہو, جس گھر کے اندر یہ تعلیمات نہ ہو, تو پھر اس گھر کے اندر وہ ظاہری طور پہ تو آپ کا بنگلہ ہے, آپ کا گھر ہے, 1.5 کروڑ کا ہے, 2 کروڑ کا ہے, آپ اس کے مالک ہیں, لیکن اندرونی طور میں وہ شیطان کا گھر بن گیا. اب کرتے رہیں. پھر جاتا ہے کسی عامل کے پاس, کسی دعا دم درود کے والے کے پاس, کہ جی ادھر ہمارے بچے ڈرتے ہیں, ادھر گھر کے اندر کوئی سایہ ہے, کوئی اثرات ہے. وہ بھائی آپ نے جو 30 سال گزار دیے ہیں, کس دن آپ نے دعا پڑھ کے آپ داخل ہوئے تھے؟ کون سی آپ نے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا تھا؟ کوئی سیرت آپ نے کوئی بات کی, کوئی دعاؤں کی تعلیم دی, کوئی آپ نے گھر کے اندر کوئی اس طرح کیا ہوگا؟ آپ خود دور, آپ کے بچے دور قرآن سے, تعلیم سے. کہاں ہم جا رہے ہیں؟ تو گھروں کے اندر داخل ہونا ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اہم ترین پہلو میں سے ایک پہلو ہے کہ گھروں میں داخل ہونا ہے بسم اللہ ولجنا, بسم اللہ خرجنا, وعلی اللہ ربنا توکلنا. یہ دعا ہے. پھر کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے انشاءاللہ آدھے سے زیادہ مسئلے تو اسی سے حل ہو جائیں گے. اللہ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.